الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مشير له ولا مشير له ولا نذير له ولا ند له ولا كفو له ولا كفو له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا محمودا محمدا عظيما محمدا سليما محمدا حسينا محمدا جميلا محمدا در يتيما محمدا سبحان الله در يتيما محمدا حكيما محمدا طبيبا محمدا حبيبا محمدا خليلا محمدا خليلا محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا سراجا محمدا منيرا محمدا أحمد الأنبياء سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال النبي صلى
والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کے میرے جسم میں میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر تمنا ہے دل کی دین احمد رہے عزت قرآن رہے یا الہی جب تلک کے میرے جسم میں میری جان رہے تمنا ہے کہ میری زبان پر تیرا قرآن رہے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں قدر قرآن دی کی جان دنیا دار کمینے قدر قرآن دی جان والے بن سکتے شہر مدینے قدر پھلادا بل بل جانے جڑ رہندی پھلاں تے قدر پھلادا بل بل جانے جڑ رہندی پھلاں تے قدر قرآن دا جان والے سینا روزے وچ جا سکتے قدر پانی دا مچھلی جانے جانے مرغا بھی قدر ندی دا اللہ جانے جانن صحابی سارے حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کے ذات میں درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حسنات محمد بركات محمد عبادات محمد رياضات محمد امامات محمد بلاغات محمد فصاحات محمد معجزات محمد کرامات محمد معراج محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد قلوب محمد ركوع محمد سجود محمد خشوع محمد خضوع محمد اللهم صل على محمد وصحاب محمد وصحاب كبار محمد من المهاجرين والأنصار محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین حاضرین یہ ماہ مبارک جمادی ثانی کا مبارک مہینہ ہے 22 جمادی ثانی کو خلیفہ بلا فاصل امام المتقین امام المؤمنین جانشین پیغمبر سسر پیغمبر نائب پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے 22 جمادی ثانی اسی نسبت سے اس ماہ مبارک کے اندر خلیفہ بلا فاصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سیرت مقام اگر موضوع کو دیکھا جائے موضوع تو بے حساب بے شمار بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میرے آقا کے ساتھ محبت اعلان نبوت سے پہلے
اعلان نبوت کے بعد اور آواز تھوڑی چلا کر اعلان نبوت کے بعد کی زندگی اور اسی طرح میرے محبوب کا سفر ہجرت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور کے اندر میرے محبوب کا ساتھ بے شمار واقعات اور بے شمار موضوع بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے لیے یہ نکتہ کیونکہ آپ کی شان تو کسی کے بس میں نہیں ہے مکمل بیان کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ فضیلت اور وہ مقام اور وہ رتبہ عطا فرمایا، کس کی جرت ہے، کس کی طاقت ہے کہ شان صدیقی بیان کرے۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے، حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کے صحابی حضرت عمر کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے؟ توجہ کرنا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، درخواست کی آقا کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی جناب عمر جن کو آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے، سارے صحابی فرمایا میرے مرید عمر وہ شخصیت ہے جو میری مراد ہے۔ سارے صحابی فرمایا چل کر آئے، کلمہ پڑھا، عمر وہ جوان ہے جن کو میں نے اللہ سے اپنی دعاؤں میں دامن پھیلا کے مانگا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین عرض کی، میرے آقا آپ کی صحابی جناب عمر کی شان اور مقام تو بتائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر کی شان یہ ہے، کسی شخص کو نوح علیہ السلام کی عمر ملے، انسان ہو یا فرشتہ، فرمایا عمر نوح کی ہو، پھر ساری عمر 950 سال تک فرمایا میرے عمر کی شان بیان کرے۔ فرمایا وہ ختم ہو سکتا ہے لیکن عمر کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ جس میں محبوب کی عمر کا یہ مقام ہے، اس سے پہلے جن کا نمبر ہے صدیق، ان کا کیا مقام ہوگا؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جناب عمر میری خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا، میرے ساتھی، میرے دوست، ایک سوال کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، میاں دانی فرمائیں میری وہ خواہش پوری فرما دیں، میری درخواست کو پورا فرما دیں۔ میاں دانی فرمائیں میری اس خواہش کو مکمل فرما دیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عمر بتا تیری کیا خواہش ہے؟ جناب عمر نے عرض کیا، صدیق میری خواہش یہ ہے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، جو 3 راتیں آقا کے ساتھ محبوب کے ساتھ غار میں تو نے گزاری ہے، 1 رات کی نیکیاں مجھے عطا فرما دو۔ وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کتنی ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا بڑی عمر خواہش کر رہا ہے صدیق، 3 راتوں کی نہیں، ساری زندگی کی نہیں، 3 رات کی نہیں، اعلان نبوت کے بعد کی نیکیاں ساری نہیں مانگتا، 3 راتیں جو میرے محبوب کے ساتھ
اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی. عمر کی نیکیاں، توجہ کرنا بات پہ، جملے پہ غور کرنا. فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی. صدیق کی نیکیاں کتنا ہے؟ فرمایا صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی خود عمر ہے. جس عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی جناب عمر ہے. اور کتنی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ پاک نے جس طرح اپنے خلیل کو بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا، اسی طرح میرے مولا نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے خلیل حضرت ابوبکر صدیق کو وہ مقام عطا فرمایا. بلا تمہید بات عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ سے مشورہ کیا. میرے صحابیوں کو یہ مشورہ دو، جناب علی المرتضی. اللہ اکبر. جناب علی کو بھی اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا رتبہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا ہر صحابی ستاروں کی طرح ہے. جس صحابی کے بھی پیچھے لگو گے کامیاب ہو جائے گا. فرمایا جس صحابی کو میرے محبوب نے جو مقام عطا فرمایا، اسی صحابی کو اسی مقام پہ تسلیم کرنا مومن کی ایمان کا حصہ ہے. صدیق کا اپنا مقام ہے، جناب عمر کا اپنا مقام ہے، عثمان ذی النورین اس کا اپنا مقام ہے، جناب علی المرتضی حیدر کرار شیر جرار کا ایک اپنا مقام ہے. اور پتہ ہے علی کا کتنا مقام ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی تشریف فرما تھے. توجہ کرنا میرے، حضرت علی تشریف فرما تھے. اتنے میں امام المتقین خلیفہ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے. آقا جناب علی المرتضی کے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑے، مسکرا دیے. آج ہمارے اندر مسکراہٹ ختم ہو گئی، ہمارے اندر اخلاق ختم ہو گیا، ہمارے اندر ایثار ہمدردی غمخواری ختم ہو گئی. چار ٹکے کیا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے، فرعون کی طرح گردن اونچی ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا پاؤں میں کون دبایا جا رہا ہے، کون روندا جا رہا ہے. علی اور صدیق کی محبت کا اندازہ فرمائیں. بعد فلک کے فتوے لگانے والوں ذرا توجہ سے سنو. جناب علی المرتضی حیدر کرار شیر جرار تشریف فرمائیں. جناب ابوبکر تشریف لائے اور آ کر علی کو دیکھ کر مسکرا دیے. جناب علی المرتضی نے فرمایا صدیق کیا ماجرا ہے، دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا علی میں نے کائنات کے نبی سید الکونین رحمت دو عالم سے سنا ہے کہ جس کے علی کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے. فرمایا جو علی کو دیکھ کر مسکرا پڑے وہ جنت کا مستحق ہے. اس لیے میں نے آقا کے فرمان پہ عمل کیا. علی تیرے چہرے کو میں نے دیکھا تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو جائے. اور ساتھ اور جملہ بھی، اگلا جملہ سنیں. جناب علی المرتضی جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا علی میں نے مسکرایا اس لیے ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت کی ٹکٹیں میرا علی عطا فرمائے گا. جنت کی ٹکٹیں کون عطا کرے گا؟ حضرت علی جنت کی ٹکٹیں دے گا، عطا کرے گا، تقسیم کرے گا. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ صدیق کی صداقت اور صدیق کا مقام سماعت فرمائیں. سامعین کرام جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا. ارشاد فرمایا صدیق واقعہ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن علی جنت کی ٹکٹیں تو دینا، لیکن یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو. سبحان اللہ. ٹکٹیں تو میں دوں گا، کاٹ کاٹ کے میں ہی دوں گا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا علی دینا اس شخص کو جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو. میرے محبوب کی محبت مرادہ فرمایا. میرے دوستو ہجرت والی رات
علی وہ شخصیت ہے جس کو محبوب نے اپنا بستر عطا فرمایا. علی وہ شخصیت ہے جس کو میرے محبوب نے اپنا بستر عطا فرمایا، اپنی بستر پہ لٹایا. اور صدیق وہ شخصیت ہے کہ جس کی گود میرے محبوب کے لیے بستر بنی. علی نبی کے بستر پہ سو رہا ہے اور نبی صدیق کے بستر پہ صدیق کے گود میں سو رہا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے لوگوں میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں، میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں، اگر وہ اللہ پوری کر دے تو صدیق یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. یہ 3 خواہشیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے وہ کہ میرے آقا تشریف فرماتے یہاں سے بات نکلی. آپ نے فرمایا لوگوں جناب علی رشتہ کے لیے آئے تھے، جناب فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے. کیا مشورہ ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں. میرے دوستو یاد رکھو اللہ نے صدیق کو وہ مقام عطا فرمایا کہ صدیق کی زندگی میں کوئی ایسی جگہ نہیں، زندگی کا ایسا موڑ نہیں کہ صدیق نے اپنے نبی کے سامنے اپنی طرف سے کوئی رائے پیش کی ہو، کبھی کچھ سوال کیا ہو. ایسا کوئی مقام نہیں آیا. جو نبی نے حکم فرمایا صدیق نے آمین کہا. آپ نے پوچھا کہ میں فاطمہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کیا مشورہ ہے؟ سارے صحابہ خاموش رہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب مسجد نبوی سے اٹھ کر باہر تشریف لائے. جہاں آپ تشریف لاتے وہاں سے اٹھ کر باہر تشریف لائے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے چلتے چلتے گئے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہاتھ مانگ کے عرض کیا اللہ کے محبوب اگر اجازت ہو ایک سوال عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا صدیق بولو کیا بولتے ہو، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا رشتہ تو جہاں آپ کی مرضی آپ طے کر دیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کی بات کو کرنے والے؟ جہاں آپ کا مشورہ ہے، جہاں آپ کو اللہ نے فرمایا، کیونکہ میرا نبی پوری کرتا ہے جو میرا رب ارشاد فرماتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہو آپ ویسے کریں. اگر مجھے اجازت ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ صدیق کی فہم و فراست پہ قربان ہوا، بات نہیں سمجھی آپ نے. آج کی آقا بیٹی کو جو رخصت کرو گے بیٹی کے لیے کچھ بنایا بھی ہے کہ نہیں بنایا؟ میرے محبوب نے جب صدیق کی زبان سے یہ جملے سنے آپ کی آنکھوں میں چھما معصوم آ گئے. فرمایا صدیق تیرے کن احسانات کا بدلہ میں محمد چکاؤں گا. فرمایا صدیق جتنا فائدہ مجھے تیرے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا. حضرت ابوبکر کو بیان کیا تھا یہ آپ کیوں فرماتے ہیں صدیق تیرا مال میں کون ہوتا ہوں مال دینے والا؟ آقا میں بھی میرا مال بھی سب آپ کے لیے قربان ہے. میں بھی میرا مال بھی سب آپ کے لیے قربان ہے. آقا یوں نہ فرمایا کریں صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا. آقا میں بھی آپ کا قربان، میں بھی آپ کا غلام، میرا مال بھی سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی اللہ کے محبوب میری 3 خواہشیں اگر اللہ پوری فرما دے میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. 3 خواہشیں بھائی ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ کار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، روپے پیسے ہو، جائیداد ہو، جاگیر ہو،
مصطفیٰ کہو میرے اللہ نے فرمایا صدیق دیکھ اگر اکیلے میں میرے آقا کا دیدار کرنا ہے تو پھر تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی، اکیلے بھی جانا پڑے گا، کیوں میری ملاقات کے لیے جو آتا ہے اکیلے میں آتا ہے، آدم کو میری ملاقات کی ضرورت تھی، میدان عرفات میں اکیلا آیا، جناب نوح کو میری ملاقات چاہیے تھی، کشتی کے اندر اکیلا آیا، طوفان کے اندر آیا، جناب ابراہیم کو میری ملاقات چاہیے تھی، نار کے اندر اکیلا آیا، جناب یونس کو میری ملاقات کی طلب کی خواہش تھی، مچھلی کے پیٹ میں اکیلا آنا پڑا، جناب ابراہیم کو میری ملاقات کی خواہش تھی، نار کے اندر اکیلا آنا پڑا، جناب اسماعیل کو میری ملاقات کی خواہش تھی، چھری کے نیچے اکیلا آنا پڑا، جناب موسیٰ کو میری ملاقات کی کوہ طور پہ اکیلا آنا پڑا، جناب عیسیٰ کو میری ملاقات کی خواہش تھی، عرش معلیٰ پہ میں نے پہلے آسمان پہ ان کو زندہ اٹھا لیا، دیکھ صدیق اگر تو بھی میرے محبوب سے اکیلے میں ملاقات چاہتا ہے تو پھر غار ثور میں اکیلا جانا پڑے گا، ڈنگ بھی کھانا پڑے گا، سانپ کا زہر بھی برداشت کرنا پڑے گا، چادر کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بھی بند کرنا پڑے گا، پھر میرے محبوب کے گود میں سلانا بھی پڑے گا، اکیلے میں 3 دن تک اللہ نے ایسی خواہش پوری فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غار ثور کے اندر قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پہ، وہ کندھے ہی کیا مبارک ہے جن کندھوں پہ آمنہ کے لال سوار ہوئے، کبھی تو وہ مقام ہوتا ہے کہ آمنہ کے لال کے کندھوں پہ جناب حسن حسین سوار ہو رہے ہیں، کبھی تو مقام آیا کہ حضرت علی آقا کے کندھوں پہ سوار ہو رہے ہیں، کبھی چاچا باز سوار ہو رہے ہیں، آج وہ مقام ہے غار ثور کے اندر جانے کے لیے ہجرت کی رات صدیق کے کندھوں پہ نبوت سوار ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا نے صدیق کے سینے کو اپنے قدموں سے محفوظ کیا، صدیق کے سر کو میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پکڑا، فرمایا لوگوں دیکھ لو قیامت کا ٹکڑا، صدیق کا سینہ بھی میں محمد کے قدموں میں محفوظ ہے، صدیق کا سر بھی میں محمد کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واقعہ تو طویل ہے، پہلی خواہش کی تکمیل کے لیے جب غار ثور کے اندر میں گیا اور آقا کو میں نے اپنی گود میں لٹایا، سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے شاعر فرمایا، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے صدیق کی گود میں میرے آقا کا سر مبارک یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رحل پہ قرآن کھلا ہے، صدیق قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ 3 دن تک آقا کو اپنی گود میں سلایا، اور پھر فرمایا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا آقا وہ دیکھو وہ تو اوپر آئے کھڑے ہیں، بڑی عجیب بات کرنے لگا، توجہ سے سننا، عرض کیا آقا وہ تو اوپر آئے کھڑے ہیں، ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، مکڑی نے زیادہ تن دیا، کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، سارا کچھ ہو گیا، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو پھر کیا بنے گا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو آپ نے اگلا جملہ فرمایا، توجہ کرنا، میرے محبوب نے فرمایا صدیق گھبرا نہیں، اگر وہ ادھر آئیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے، کدھر چلے جائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے آقا نے جب یہ اشارہ فرمایا کہ صدیق اگر وہ ادھر آئیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے، جب میں نے پہاڑ کی غار کی اس کونے میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں غار کھلی ہوئی ہے، آگے سمندر ہے، سمندر میں کشتی ہے، کشتی میں ملاح بیٹھا ہوا ہے، میرے محبوب نے فرمایا صدیق گھبرا نہیں، اگر وہ آئیں گے ہم کشتی میں بیٹھ کے ادھر چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ صرف صدیق کا ہی عظمت اور مقام تھا کہ صدیق نے دیکھا، اللہ نے فرمایا وہ دیکھ سامنے ہم ادھر چلے جائیں گے، گھبرا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ میری پہلی خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، واقعہ صدیق کا مقام ہے، بات یاد آ گئی، جب قیامت والا دن ہوگا نا
اور آپ نے سنا ہے بڑی طویل حدیث ہے، سختی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب شروع ہونے کے لیے لوگ انتظار میں ہوں گے۔ بڑی طویل حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے۔ ساری دنیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اللہ تک جائیں گے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے یہاں سفارش کرو، حساب کتاب شروع ہو جائے، بالآخر بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ میرے محبوب اللہ کی جناب میں سجدہ دے دوں گے، اور اللہ خود ارشاد فرمائے گا میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو عطا کرتا ہوں، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش میں قبول کرتا ہوں میرے محبوب، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آقا فرمائیں کہ اللہ امت کا حساب کتاب شروع فرما۔ توجہ کرنا اگلی بات ہے، حساب کتاب شروع کرنے کے لیے درخواست دی جائے گی، اللہ کی جناب میں آمنا کے لا سفارت کریں گے، اللہ حساب کتاب شروع فرمائیے، اللہ ارشاد فرمائے گا لائیے کس کا حساب کرو، لائیے پہلے کس کا حساب نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد ہے اللہ کے محبوب حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے، اللہ میرا صدیق حاضر ہے حساب کتاب لیجیے، اللہ ارشاد فرمائے گا میرا سویا حساب واسطے بھی اس آدمی کو پیش کیتا ہے جنہیں کبھی میرے نال حساب نہیں کیتا، سبحان اللہ، مگر صدیق نے کیا حساب لوا جنہیں کبھی میرے نال تے میرے پیغمبر نال حساب نہیں کیتا، جا صدیق بغیر حساب کتاب جنت داخل ہو جا۔ اس لیے میرے باپو نے فرمایا میرے تے اسلام تے جس کسی نے احسانات فرمائے فرمایا ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں محمد نے دنیا کے اندر چکا دیتا، سوا صدیق دے احسانات دے، فرمایا صدیق دے احسانات اسلام دے اتنے احسانات دے صدیق کے، فرمایا ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن خود اللہ عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے ایک دروازہ ہوگا جس میں سے نمازی حضرات گزریں گے، ایک دروازہ ہوگا جس میں سے متقین گزریں گے، ایک دروازہ جنت کا ایسا ہوگا جس میں روزے دار گزریں گے، ایک دروازہ ایسا ہوگا جس سے نبی اللہ کے نبی گزریں گے جنت میں داخل ہوں گے، ایک دروازہ جنت کا ایسا ہوگا جس سے صالحین ایک لوگ جا رہے ہوں گے، ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنا دروازہ مقرر فرما دیا۔ فرمایا میری امت میں واحد شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے صدیق کے لیے کھلے ہوں گے، ہر دروازے سے ندا آ رہی ہوگی صدیق ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ، ہر دروازے سے حضرت ابو بکر صدیق کو آواز دی جا رہی ہے کہ صدیق ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ القضاء کا میدان محشر ہوگا، صفیں لگی ہوئی ہوں گی، اور یاد رکھو ہر عمل والے کی قیامت والے دن اپنی اپنی صف ہوگی، نبیین اور رسولوں کی صف بنی ہوئی ہوگی، صالحین کی الگ صف ہوگی، شہداء کی الگ ہوگی، صدیقین کی الگ صف ہوگی، جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں ان کی صف الگ ہوگی، جو سنت کے تارے گئے فلا من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے محبوب نے فرمایا جس نے بھی کسی قوم سے مشابہت رکھی کل قیامت والے دن فرمایا انہی کی صف میں کھڑا ہوگا، ہر ایک کی اپنے صفیں ہوں گی۔ مختصر کرتا ہوں ٹائم مختصر ہے، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اللہ کی جناب میں عرض کریں گے مولا ان صفوں کے پل صراط میں سے پل صراط پر سارے آدم کی اماں، ساری انسانیت کی اماں حضرت حوا گزرنا چاہتی ہیں، کیا حکم ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا گزرنے دو، آ جائے گزر جائے پل صراط پہ، عرض کریں گے مولا پل صراط پر سے حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ گزرنا چاہتی ہیں، کیا حکم ربی ہے؟ ارشاد ہوگا گزرنے دو، حکم عرض ہوگا کہ اللہ کے سامنے سے صفوں کے درمیان سے پل صراط سے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم گزرنا چاہتی ہیں، کیا حکم ہے؟ کیا ارشاد خداوندی ہے؟ حکم ہوگا گزرنے دو، جب اللہ کے سامنے فرشتے
درخواست پیش کریں گے اللہ فاطمہ بنت محمد گزرنا چاہتی ہیں کیا حکم ہے اللہ ارشاد فرمائے گا خذوا ابصارکم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو سبحان اللہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو سات انبیاء رسول فرشتے فاطمہ بنت محمد کے گزرنے کے وقت بات ذہن میں بٹھاتے جانا جو بات کرنا چاہتا ہوں فاطمہ بنت محمد جس وقت پل صراط سے گزرے گی اللہ کے نبی رسول بھی ساری انسانیت کو حکم ہوگا جنات کو اپنی آنکھیں نیچی کر لو نگاہیں جھکا لو جب وہ گزر جائیں فاطمہ بنت محمد کو اللہ نے مقام عطا فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد پل صراط سے بھی گزرے وہاں بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے کیا مرتبہ اور مقام ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ کا اتنا مقام والی عورت جس سرتاج کی جوتیاں سیدھی کرتی ہے اس کو علی شیر خدا کہا جاتا ہے جس کے گزرنے پر اللہ حکم فرمائیں گے نگاہیں نیچی کر لو یہ جن کی گھر والی ہے جن کی اہلیہ ہے جن کی بیوی ہے ان کا نام جناب حضرت علی حیدر کرار شیر جلال ہے جس بیوی کا یہ مقام ہے اس خان کا کیا مقام ہوگا اب یہ بات سنیں جس علی کی جوتیاں سیدھی کرے جو فاطمہ جس کی جوتیاں سیدھی کرے اس کا نام جناب علی ہے حسنین کا بابا اس کا نام ہے یہی علی جس کے پیچھے کھڑے ہو کر میرے محبوب کی زندگی میں نماز 17 ادا کرتا ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے میرے آقا کے جانے کے بعد جس صدیق کے ہاتھ پہ علی بیعت کرتا ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے اس لیے نعت کرتا ہوں جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق ذات مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ذات مرتضیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے میں بھی کہتا ہوں صدیق